اور انسان اگر صرف عقل سے سوچے تو وہ مسئلہ قابو میں نہیں آتا۔ اور ہم لوگ چونکہ عادی ہو گئے ہیں ہر چیز کو ظاہری اسباب حالات میں دیکھنے پرکھنے کے، تو اس لیے ہم اس خوف سے باہر نہیں نکلتے۔ مثلا آپ کے سامنے فرض کر لیں کہ ایک آدمی لکڑی کو اپنے ہاتھ سے بغیر آلات کی مدد کے فرنیچر بنانا شروع کر دے تو آپ کے لیے بڑے تعجب کی چیز ہوگی۔ ایک آدمی اشارہ کرے اینٹوں کو اور اینٹیں ایک ایک کر کے لگتی جائیں، اور وہ اشارہ کرے مسالے کو اور مسالہ بن جائے اور دیوار تعمیر ہو جائے، تو یہ چیز چونکہ ہم لوگوں کی عادات میں نہیں ہے اس لیے یہ بات عجیب لگتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی لکھتے ہیں جو اپنے مقام پر بیٹھ کے جو وہ بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ اسباب سے نکل نہیں سکتے اس لیے ہم لوگ عقل کے تابع ہو کر سوچتے ہیں۔ فرعون کو اگر دور دور تک بھی اس بات کی اطلاع ملتی یا اس کے ذہن میں کسی گوشے میں بھی یہ ہوتا کہ اس طرح دریا پھٹ جاتے ہیں اور راستہ مل جاتا ہے اور اس طرح پیچھے آنے والے ڈوب جاتے ہیں، تو کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ دریا میں اترتا بحیرہ گلزم۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو عمر بھر جب وہ سمجھتا رہا کہ یہ شخص جادو کرتا ہے، اسی لیے اس نے جادوگروں کو بلایا، تو وہ یہ سمجھا ہوگا کہ یہ بھی ایک جادو ہی ہے۔ تو جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے مشکل، لیکن بات بس اتنی ہی ہے کہ کیا انسان اپنی عادات سے ہٹ کر سوچ سکتا ہے، اور کیا انسان اپنی عادات سے ہٹ کے کسی چیز کو قبول کر سکتا ہے؟ نیوٹن نے سیب کو دیکھا اور اس نے سوچا یہ کیوں گرا ہے، تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے دیکھا ہوگا، اور ممکن ہے لاکھوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا ہو، لیکن اس نے عام انسانوں سے ہٹ کے سوچنا شروع کیا تو وہ ایک چیز تک پہنچا کہ یہ چیز ایسے ہے۔ اسی طرح جب سب لوگ ایک ہی طرح کے سوچنے والے ہوں تو پھر ترقی نہیں ہوتی۔ سوچ کا اختلاف ترقی پیدا کرتا ہے، اور علم کے عروج میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات پر قدغن اور پابندی لگا دے کہ مت اس سے بڑھ کے سوچو۔ اس لیے تعلیم کے مراحل سے ظاہر ہے آپ بھی گزرے، ہم بھی گزرے، سبھی گزرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے اساتذہ کو بھی جو تعلیم میں خوش ہوتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں، اور بچہ بعض اوقات ایسا سوال پوچھتا ہے جس کا جواب خود ٹیچر کے پاس نہیں ہوتا۔
اور ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ میں اس سوال کو جو تم کر رہے ہو کل آپ کے جواب دے دوں، یا وہ کہتا ہے بیٹے ابھی ٹھہرو اور وقت آئے گا میں اس کو جواب دوں گا، تو وہ گھر جا کر پھر خود پڑھتا ہے، کہیں سے سرچ کر کے لاتا ہے۔ اب تو آسان ہو گیا کہ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، اب تو ایسے کامل مرشد ملے ہیں جو انٹرنیٹ کہ دنیا جہان کی ترقی، تربیت، تعلیم، بچے بھی چلے جاتے ہیں اور پیپرز نکال کے لا رہے ہیں اور وہ کامل تربیت ہو رہی ہے۔ اور کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرو تو وہ چڑ جاتے، پٹائی بھی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے تنگ کرنے کے لیے ہے، نا کہ تنگ کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ بچے میں شرارت کا ایسا شعور نہیں ہوتا کہ وہ چڑھائے، ڈرتا ہے اندر سے، لیکن اس کی معصومیت اسے یہ نہیں سمجھا پاتی کہ وہ انا کو چھیڑ رہا ہے استاد کی۔ تو ترقی ہمیشہ کہیں ہوتی ہے جہاں سوچ کا اختلاف اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، اور یہ بات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے ساتھ بھی تھی کہ سوچ کا اختلاف انہوں نے منع نہیں فرمایا، اس کو انکریج کیا ہے، پڑھایا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ایک دو چار نہیں۔ اگر آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو سینکڑوں واقعات ملیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اس کی بجائے اگر یوں کر لیں، آپ نے فرمایا ضرور کر لیں۔ بدر جیسی لڑائی، اس پر آپ نے ایک جگہ کا انتخاب فرما لیا کہ یہاں لڑیں گے، زمین پکی تھی، پختہ تھی، اور بات بھی یہی تھی کہ جمنا ہے اور جم کے لڑیں گے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نا، ایسے ہی تھوڑا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ انتخاب وحی کے ذریعے ہے یا آپ کی اپنی سوچ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے خود سوچا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر ہم آگے بڑھ جائیں اور یہ جو آگے کی جگہ ہے اس پر جم کے ہم لڑیں، بارش ہو گئی تو یہ دلدل ہو جائے گی سالیاں، لوگ لڑیں گے کیسے؟ اور آگے چلے جائیں، بارش ہو گئی تو وہ ایسی ہے جو ریت ملی ہوئی مٹی کی زمین ہے، جم جائے گی اور اس پہ لڑنا ٹھہرنا آسان ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے چلے جاؤ، ساتھ کی بات ٹھیک ہے۔ کھجوریں پیدا ہوتی تھی، آپ نے فرمایا، اور وہ کھجوروں کے لیے پرانا طریقہ تھا عربوں کا، اور وہ کھجوروں میں نر اور مادہ کے بیچ ملا دیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایسے نہ کرو تو پھر کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کھجوریں تو پھر بھی ہوتی ہیں۔ اور اس سال مدینہ منورہ میں کھجوریں ہی نہیں ہوئی، بہت تھوڑی، نہ ہونے کے برابر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ گئے اور ان کا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا ویسے کیا اور فصل ہی نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم عالم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے جو کام ہیں تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے، اگر مجھ پر وحی آتی اور میں تمہیں کہتا تو پھر تو تمہیں ماننا ضروری تھا، میں نے تو اپنی ایک رائے دی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی چیز کو پھر کرنا شروع کیا جو کچھ وہ پہلے کرتے تھے۔ تو رائے کا اختلاف اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس سے نہ ہو سکتا ہو۔ ہاں، اختلاف رائے کو ادب کے ساتھ جمع کریں۔ بہت مرتبہ یہ آئے دن کی بات آپ دیکھیں کہ جو کچھ آدمی سوچتا ہے 30-35 برس کی عمر میں، جب وہ خود 60-70 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے بچے اس سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابا یہ چیز ایسے کر لیں، دادا یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں۔
تو یہ جو ترقی ہو رہی ہے بظاہر سائنس کی یا معاشرہ جدھر کو جا رہا ہے، یہ چیزیں سوچ میں فرق کو پیدا کرتی، اور جب فرق پیدا ہوگا تو پھر ترقی بھی ہوگی، اور تنزل بھی ہو جاتا ہے کہ کسی اچھے آدمی کی بات نہ مانی جائے، اور جو رائے دینے والا ہے اچھا اس کی رائے پر عمل نہ کیا جائے تو پھر تنزل بھی ہو جاتا ہے۔ تو انسان عادی جب ہو اس چیز کا کہ وہ اپنے ماحول سے نکل کے ہٹ کے کوئی بات نہیں سوچے گا تو ترقی بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے ماحول میں ہے بس یہ آخری چیز ہے، عقل ہے تو یہ بھی، اور علم ہے تو یہ بھی، اور اس عقل اور علم اس پر وہ مہر لگا دیتا ہے کہ بس اس کے بعد نہیں۔ اس لیے جو لوگ دین ہو یا دنیا یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بس جیسے ہم سوچتے ہیں تم بھی ویسے ہی سوچو، اور اس سے آگے نہ بڑھو اور اس کی مخالفت نہ کرو، تو حقیقت میں انسانی دماغ کی ترقی پر پابندی لگانے کی بات کرتے۔ مخالفت ایک الگ بات ہے اور اختلاف رائے ایک الگ بات ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے، اور جتنا آدمی بڑا ہو جاتا ہے اتنا ہی تحمل ہوتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیں، چھوٹا بچہ ہے اور اس بچے کو اگر کوئی دوسرا بچہ، کوئی بڑا، کوئی اس کو ذرا سی بات کر دے تو یہ غصے بھی ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور یہی بات اگر 30، 40، 50 سال کے بندے سے کی جائے تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہو گئی، اور بچہ جس محویت سے اور جتنے انٹرسٹ سے اپنے کھلونوں، اپنی چیزوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اپنی چیزوں سے ایسی محبت نہیں رکھتا جیسے وہ بچہ اپنے کھلونوں سے کرتا، اور اس سے وہ کھلونا چھین لیں تو وہ اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہی 30 سال بعد اسے دکھاؤ، اب تو ویڈیو آتی ہے نا، ویڈیو میں اگر آپ سے دکھا دیں کہ یہ چیز تھی بیٹے جس پہ آپ 30 سال پہلے اتنا رو رہے تھے، تو ہنسے گا کہ اچھا اس چیز کے لیے بھی رویا جاتا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے، اور آدمی کی ساری زندگی انہی کھلونوں کے ساتھ گزر جاتی ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور کھلونے ہو جاتے ہیں، پھر اور کھلونے ہو جاتے ہیں، اور جب تک انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی نہیں کر دیتا تب تک حقائق تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں اور لوگ بھی، مگر وہ جس مقام پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہم کہیں کہ یہ بات غلط ہے نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھیں آج یہ موضوع پورا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ایک مثال آپ کو یہ دیں کہ اب اگر غور فرمائیں تو اس دنیا میں بات آپ تک پہنچنے کے لیے میڈیم کیا ہے؟ ایک آدمی بولتا ہے اور دوسرے کے کان سنتے ہیں، درمیان میں کیا چیز ہے جو اس آواز کو پہنچا رہی ہے؟ یقیناً ہوا۔ ہوا کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے آواز کے سفر کرنے کا، اور یہی چیز اگر اوپر چلے جائیں، خلا میں چلے جائیں، تو ایک آدمی بولتا رہے گا دوسرا سنے گا ہی نہیں، اس لیے کہ دونوں کے درمیان میڈیم موجود نہیں۔ یہ انسان کے محدود ہونے کی بہت بڑی مثال ہے، اور آپ
آپ اندازہ کیجئے کہ اس سائنس کو جو 400 سال سے مسلسل لگے ہوئے ہیں اور جتنا کام کر رہے ہیں اور نت نئی ایجادات اور بجلی اور یہ اور وہ، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. کوئی آج سے 500-700 سال پہلے کا آدمی زندہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید وہ پہنچ گیا ہے جادو کی دنیا. اس کو تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کبھی ایسے بھی ہو سکتی. ہالینڈ کا جو نیشنل گارڈن ہے، لائڈن یونیورسٹی میں ہم گئے کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے، تو اس کے نیشنل گارڈن میں گئے. چھٹی بھی تھی لائبریری میں، تو اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے کے بعد پہلا تاثر جو ذہن میں آیا تو ہم حیرت سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ یا اللہ، یہ دنیا ہے اتنی خوبصورت، یہ جنت کیا چیز ہوگی. اتنی خوبصورتی سے انہوں نے پھول سجائے ہوئے ہیں کہ آدمی میں اگر ذوق ہو تو گم ہو جاتا ہے، میں بے حیرت ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیا ہے. ایک سادہ سی مثال، انسان کے لیے اللہ نے جو کچھ بنایا اس پچھلے 400 سال کی ترقی کے بعد، سائنس کی ساری ریسرچ کے بعد، اب ہم پہنچے ہیں اس مقام پہ کہ میڈیم دوسرا تلاش کر لیں. ایک ہوا ہے جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے کہ ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچے، اور ایک اب یہ الیکٹرانک یہ جو فیلڈ دریافت ہوا ہے، اور یہ جو آواز ہے، یہ جو موبائل ہے، اس میں آواز جاتی ہے اور میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پھر وہ تبدیل ہوتی ہے اور پھر دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے. تو یہ انسان اب تک یہ صرف دوسرا میڈیم پا سکا ہے اتنے 100 سال کی جدوجہد کے بعد. یہی ہے نا کہ ہم یہاں سے بولتے ہیں اور آواز دوسرے کو موبائل پہ سنائی دیتی ہے. اب یہ بچوں کا کھیل ہو گیا، لیکن اس سائنس کو کوئی پڑھے اور جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے ان کی ریسرچ کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی دماغ اور کاوشوں کی عظمت کیا ہے. اتنے 100 سال کے بعد اب جا کر ایک نقطہ کھلا، ایک بات کھلی، اور وہ یہ کہ آپ اس ذریعے سے بھی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. اور اس کائنات میں اللہ نے ہزاروں ایسے میڈیم رکھے ہیں کہ انسان اپنی آواز دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، مگر انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کو پتہ نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک بات پر تحقیق کریں، لیکن اول تو مسلمان پڑھے کیوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمان بچے اور پڑھ جائیں، اور فرض کر لو کوئی پڑھ بھی جائے تو وہ اس پہ کیوں سوچے کہ قرآن کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے. وہ تو اسے بہت سے مل جائیں گے جو کہیں گے یہ کفر کی باتیں نہ کرو. اب تک لوگوں نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ خدا کی وحی قطعی اور حتمی ہے. اللہ نے جو کچھ کہہ دیا یہ یقیناً بات سچی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چونٹی بولی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا. یہ کون سا میڈیم تھا درمیان؟ وہ ہمارے پاس نہیں. چونٹی کی آواز کو کیسے انسان سمجھے، کیسے ریکارڈ؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ مان لیں وہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، بات ختم. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی ریسرچ کرے اور آخر پہ لکھ دے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکے، یہ میری ساری زندگی کی کاوش اور کوشش ہے، میں نے چونٹی کی آواز پر محنت کی ہے اور میں نے پتا چلا کیا کہ چونٹی کی آواز کیسے سنی جا سکتی ہے، کیسے سمجھی جا سکتی ہے، انسان کے کان تک کیسے پہنچتی ہے، وہ میڈیم ہی نہیں پتا. حالانکہ یقیناً ہے ہمارے اور چونٹی کے درمیان کیا رابطہ ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہے انسان کی نیت کا. یہ تو قرآن کریم سے ہے. ویسے ہی عرض کرتے ہیں کہ انسان کی نیت کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے
جنگل میں ایک جگہ بہت سے ہرن دیکھے اور میں نے پکی نیت کر لی کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا اور صرف ان میں ملنا ہے، جا کے ان پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو میں ان کے قریب گیا اور قریب گیا، حتیٰ کہ ہرنوں کا جو غول تھا اس میں داخل ہو گیا اور میں انہیں چھوتا رہا اور وہ آ کے میرے گھوڑے سے ٹکراتے رہے۔ تو میرے دوست پیچھے تھے، جب وہ آئے تو انہوں نے ہرنوں کا رخ کیا اور سب بھاگ گئے۔ تو کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ تم تو ہم نے دیکھا کھڑے تھے، کوئی نہیں بھاگا اور ہم سے بھاگ گئے۔ تو میں نے کہا تمہاری نیت کیا تھی؟ ان کا نیت یہی تھی کہ ان کے بچے پکڑ لیں گے، گھر لے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ اس نیت کا فرق ہے۔ اب اسی میڈیم میں بات سوچیں کہ پہلی مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ابھی کہاں پہنچے ہیں؟ انسان ہاتھی ہے، اور اب تک لوگ یہی کہتے رہے، ہم نے بھی بچپن میں سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہاتھی اپنے کان ہلاتا ہے تاکہ ہوا حاصل کرے، اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھے۔ اب آپ ہاتھی پہ تحقیقات دیکھیں اور ریسرچ دیکھیں تو کچھ آدمیوں نے اپنی زندگی اس پہ وقف کر دی کہ ہاتھی کان کیوں ہلاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جب عروج تھا اور مسلمانوں کے جو اچھے دن تھے، بغداد میں آپ کو کتنے وقف نامے کتابوں میں مل جائیں گے جو آہستہ آہستہ تحقیق کے ساتھ چیزیں چھپ رہی ہیں کہ کسی نے یہ لکھ دیا کہ میری کل جائیداد چڑیا پہ خرچ کی جائے۔ جو لوگ بھی چڑیا پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، چڑیا کو کچھ کر رہے ہیں، ساری کتابیں اس پہ ساری کتابیں لکھنے والوں کو اس سے پیسے دیے جائیں۔ بغداد کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی ایسا تھا جس کو بغداد میں یہ کہتے تھے کہ اس انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ چاہے تو بغداد کو خرید لے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جتنی میری جائیداد ہے بس اس بات پر خرچ کر دی جائے کہ گدھوں میں کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ٹرسٹ بن گیا، کروڑوں روپے آ گئے، لوگ آتے تھے، ساری ساری زندگی اس میں کھپا دیتے تھے۔ اور یہی اب جو مغرب کا عروج ہے، اس میں کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس بات پر تحقیق کریں گے کہ ہاتھی کان کیوں ہلاتا ہے۔ اب ہاتھی کو دو تین چیزوں میں انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ یہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ انسان جتنی ترقی کا سوچتا ہے، ابھی تو بہت کائنات پڑی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کو قحط کا پتہ چل جاتا ہے۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چل جاتا ہے ہاتھی کو کہ کوئی ہتھنی اسے کہاں بلا رہی ہے اور کس جگہ پر پائی جاتی ہے۔ اور اس نے تحقیق کر کے لکھا کہ ہاتھی جب کان ہلاتا ہے تو ہر مرتبہ ایک ہی طرح کے کان نہیں ہلاتا، کبھی کسی طرح ہلاتا ہے، کبھی کسی طرح ہلاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ویوز بنتی ہیں، جو لہریں بنتی ہیں، وہ اتنے 100 میل تک دوسرے ہاتھی پر جا کر اثر کرتی ہیں۔ وہ ادھر میسج بھیجتا ہے کہ یہاں پر بارش نہیں ہو رہی، وہ ادھر میسج بھیجتا ہے کہ یہاں پر قحط سالی ہے، وہ کہتا ہے اچھا بارش ہو گئی ہے آج، تم سب ادھر چلے آؤ، اور اس سے پورا لکھا کہ کتنے کتنے 100 میل یہ ہاتھی سفر کر کے پہنچتے ہیں، اور ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ ہاتھیوں کے کان ہلانے سے ہے۔ یعنی جس طرح انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ میڈیم دے دیا۔ اب انسان اس کو نہیں سوچ سکتا، لیکن تحقیق جب کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ ایک جوان تھا، وہ اسی پہ تحقیق کر رہا تھا افریقہ کے جنگلوں میں، اور اس نے اس تحقیق کو ایک جگہ چھوڑا، اگلوں نے وہاں سے شروع کر دی، اور اسے کسی ہاتھی کے ساتھ جو بھی ہوا، خیر ہاتھی کے
پاؤں میں آ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کے خلاف سوچتا نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اس بات کو فرما رہے ہیں، وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں بتاتے ہیں جو عام طور پہ انسان نہیں سوچتا، اور ہوتے وہ حقائق ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ دوسری مثال آپ اس کی دیکھیں، یہ اہرام مصر ہیں، انہیں بنایا گیا اور مصر کی حکومت نے کئی لاکھ ڈالر اس پہ رکھے ہیں، کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے کہ کوئی اس کا کھوج لگائے کہ یہ اہرام بنائے کیسے گئے۔ لوگ لکھ رہے ہیں، جاتے ہیں، اب تک کوئی آدمی اس کا کھوج نہیں لگا سکا۔ اور اب تو کھوج لگانے کے لیے ویسٹرن ہے نا، وہ کھوج لگانا چاہتے ہیں۔ کسی زمانے میں مسلمان بھی اس کا کھوج لگانا چاہتے تھے۔ مامون الرشید میں وہ تھا معتزلی، لیکن اس کے دماغ پر عقلیات کا جو غلبہ تھا اور پڑھا ہوا تھا بڑے لوگوں سے، امام محمد رحمت اللہ علیہ سے، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، تو اس کے ساتھ بات کرنا کوئی آسان تھوڑا ہی۔ کچھ لوگ گزرے دجلہ کے پل سے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور کتابوں کو دھو رہا ہے اور روشنائی ساری جا رہی ہے۔ تو تعلیم کا اتنا ذوق تھا کہ ایک ایک فکرہ نقل کرتے تھے۔ تو ہر ایک کے لیے تعجب کی بات تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں نے کاغذ ایجاد کیا کہ اس کاغذ کو ایجاد کرو اور اس کی عمر 1000 سال ہے۔ جو کتابوں کے نسخے اب ملتے ہیں 1000 سال پرانے، تو آخر وہ کاغذ کیسے محفوظ رہا؟ یہ مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ تو وہ چند دن تک تو لوگ دیکھتے رہے، وہ روز صبح اٹھ کے بابا جی آ جاتے تھے، دھوتے رہتے تھے کتابوں کو، سارا دن یہی مشغلہ۔ تو اس پل سے ہر کوئی گزرتا تھا، پڑھنے جاتا تھا، اساتذہ تھے۔ کسی نے رک کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ایک آدمی کی کتابیں ہیں وہ دھو رہا ہوں۔ اور دو چار جمع ہو گئے، ان کا کس کی کتابیں دھو رہے ہیں؟ اس کا ابو حنیفہ کی۔ ان کا ابو حنیفہ سے کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ جو امام ابو حنیفہ تھا اس کی کتابیں دھو رہا ہوں تاکہ ختم ہو دنیا سے۔ تو انہوں نے پوچھا اس کا تمہیں کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گمراہی پھیلاتی۔ اور ابو حنیفہ تو اتنا گمراہ آدمی تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کرتے تو اتنا ثواب اللہ کیا نہ ہوتا جتنا اس شخص کے قتل میں ثواب تھا۔ بات مامون تک پہنچ گئی کہ بغداد میں یہ بھی تماشا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بلاؤ ذرا، بلا لیے گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے مامون نے صبح کھڑا کیا اپنے سامنے اور اس نے کہا ابو حنیفہ نے کہاں غلطی کی ہے بتاؤ؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ، بڑے خوش ہوئے۔ اور لکھتے ہیں ظہر کا وقت آ گیا اور مامون ایک ایک بات پر احادیث سے سناتا رہا، تو ظہر کے وقت چپ ہو گیا۔ تو مامون نے کہا کہ اگر مجھے تمہاری عمر کا خیال نہ ہوتا تو بڈھے یہ گردن زیادہ دیر ان کندھوں پہ ٹک نہیں سکتی تھی۔ تم اس شخص کے متعلق یہ بات کہتے ہو جو دین کی ایک ایک پہلو اور ایک ایک سمت کو جانتا تھا، اور بس یہی کافی ہے کہ تم بغداد چھوڑ دو۔ یہ مامون الرشید کو جستجو رہتی تھی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد شبلی کی نظر جا کر ٹھہری مامون پہ۔ شبلی اور تو جیسے بھی تھے لیکن تاریخ میں ان کے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں تھا۔
دیوبند کا بڑا نام اور شہرہ تھا، لیکن دیوبند تو کیا پورے ہندوستان میں تاریخ میں ان کے مقابلے کے لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے جب انہوں نے سیرت لکھی تو انہوں نے کسی کو خط میں لکھا کہ اس سیرت کو جو میں نے لکھی ہے تحقیق کر کے دیوبند لے جاؤ، اور وہاں کے مزاج کا مجھے پتہ ہے کہ وہ تو میری مخالفت ضرور کریں گے، البتہ صرف ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور وہ مولانا محمود حسن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ہٹے ہوئے تھے باقی لوگوں سے، اتنے ہٹے ہوئے تھے کہ آپ نے اگر غالب کو پڑھا ہے تو غالب کا ایک شاگرد ہے ہرگوپال تفتہ، ہندو ہے اور بلا کا ذہین اور شاعر ہے بڑا۔ غالب ایسے کسی چھوٹے موٹے کو منہ تھوڑے ہی لگاتا تھا، غالب نے ہرگوپال کے نام بڑے خطوط لکھے، اور پھر شاعری اور اصلاح اور یہ چیزیں۔ وہ آئے دیوبند، ہندو تھے، کسی ہندو کی شادی میں آئے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ کو پتا چلا کہ ہرگوپال آیا ہوا ہے، تو حضرت خود اس شادی میں تشریف لے گئے اس سے ملنے، اور وہ جتنے وقت بھی رہا جو مجلسیں جمی ہیں، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے اور فارسی کے جو اشعار اسے سنانے شروع کیے، اور وہ ایک شعر پڑھتا تو حضرت دو پڑھنے کو تیار تھے۔ وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میرا خیال ہے اس شخص کو صرف اردو کے ہی 50,000 شعر یاد، اور پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اتنے بڑے ذخیرے کا آدمی نہیں دیکھا، اس کا حافظہ ایسا ہوتا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اب تو بوڑھا ہو گیا، اب کہاں حافظہ، اب تو جوانی کی بات ہے۔ تو اس نے کہا جوانی میں اب کیا چیز ہوں گے جو بڑھاپا یہ بات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو اس موقع پہ خود موجود تھے۔ حضرت نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے حالات پہ ایک رسالہ ایک چھوٹا سا لکھا تھا سلہٹ میں، 80 برس ہو گئے، اب وہ حضرت کی تحریر ملتی ہی نہیں گئی۔ بہت میں نے تلاش کی کہ کہیں مل جائے جامعہ مدنیہ، اور یہ جتنا حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا حلقہ ہے ان سے میں نے پوچھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ لکھی بھی ہے یا نہیں لکھی۔ اس میں حضرت نے لکھا تو شبلی نے کہا کہ وہ آدمی ایسا ہے جو اس تحقیق کی قدر کرے گا۔ تو شبلی نے مامون کو رکھا ہیروز کی فہرست میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد، کہ اگر کوئی مسلمانوں میں اتنا بڑا شخص پیدا ہوا تھا پھر تو یہ مامون الرشید تھا، لیکن تھا معتزلی، عقل کا غلبہ تھا۔ اس نے کہا احرام مصر بناؤ، یہی سے توڑو۔ کئی سال لگ گئے احرام مصر کو توڑنے میں، اور جو سونا نکلا ہے اس نے حساب کرایا کہ اگر احرام مصر توڑے جائیں تو کتنا پیسہ لگے گا، اور جتنا سونا نکلے گا اگر ہر ایک میں سے بھی نکلا تو کتنا نکلے گا۔ تو لوگوں نے کہا جناب اگر یہ احرام توڑے جائیں گے تو جتنا سونا نکلے گا اس سے 10 گنا تو آپ کو صرف توڑنے کے لیے سامان چاہیے اور لوگ چاہیے، اتنے افراد چاہیے۔ وہ کہتا کھوج لگاؤ یہ بنے کیسے، کوئی کھوج نہیں لگ سکتا۔ مصر کی حکومت نے اپنی نام رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا کھوج لگائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں سائنس کی اب اس 2010 تک جتنی ترقی ہوئی ہے، ابھی تک دنیا ایسی کرین نہیں بنا سکی جو کرین اس پتھر کو اٹھا سکے۔ وزن ہی اتنا، چھوٹے سے چھوٹا جو پتھر ہے، اتنی بڑی کرین دنیا میں نہیں بنی کہ اس پتھر کو اٹھا سکے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس طرح، اور مسالہ کوئی نہیں، پتھر پہ پتھر رکھتے چلے گئے ہیں حتیٰ کہ چوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور وہ پورا بن گیا ہے۔ یہ مثال ہے اس بات کی، یہ دوسری مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو عقل انسانی نہیں حل کر سکتی، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں، زمانہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، عالم دوسرا ہو گیا۔ جب عالم دوسرا ہو گیا تو اس کا حکم بھی دوسرا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ما بلغوا معشار، یہ دنیا میں 10ویں حصے تک بھی ابھی نہیں پہنچے ان قوموں کے جن
قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا تھا انبیاء علیہ السلام کی مخالفت میں. کیونکہ جب دنیا بدلتی ہے، احوال اور حالات بدلتے ہیں تو چیزیں بدل جاتی. اب یہ ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق یہی باتیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا پیدائش سے پہلے، اس وقت بھی میں اللہ کو یاد کرتا تھا اور انہیں شعور تھا خدا ہے، اس کی یاد ہے. اب یہ چیز ایسی ہے جو انسان اسے پڑھتا ہے کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے میڈیم ممکن ہے کہ چونٹی کی آواز کوئی سنے، اور یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے احرام مصر کہ ہماری عقل ان چیزوں کا پہنچ نہیں لگا سکتی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سی چیزوں کے متعلق لکھتے ہیں ایسی باتیں. اپنے والد کے متعلق بھی لکھتے ہیں کہ ان میں یہ چیز تھی، یہ چیز تھی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابن عربی نے تو اسپین کے متعلق اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اسپین جا کر دیکھ نہ آئے اور مسلمانوں کی وہ چیزیں نہ دیکھ آئے جو اب تک محفوظ ہیں، اس کو ان کی عظمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی نے تاج محل نہیں دیکھا تو آپ 1000 مرتبہ بھی نقشہ کھینچ دیں تو اس سے تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ تاج محل چیز کیا. تاج محل کو بنانے والوں نے ایسا بنایا ہے کہ ستارے گھومتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں. اس کا ایک مینار ایسا ہے کہ قطب ستارہ ہمیشہ اس کے سامنے ہوتا ہے. کیسے بنایا ہے کوئی نہیں جانتا. تاج محل کس نے بنایا ہے اس پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر لکھا. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ علامہ اقبال ان سے پوچھتے تھے. کئی خطوط علامہ اقبال مرحوم کے چھپے ہیں جن میں انہوں نے کہا سید صاحب یہ لفظ اردو میں کیسے ہے، یہ لفظ فارسی میں کیسے ہے، آپ اسے کیسے بولتے ہیں. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ سید صاحب یاجوج و ماجوج پہ تحقیق کیجئے، آپ کی تحقیق کیا ہے. اور ایک جگہ لکھا ہے اقبال جیسے آدمی نے کہ اسلام کی پچھلے 500 سال کی تاریخ میں آپ کا آدمی نہیں ملتا جس کا اتنا مطالعہ اور اتنا علم ہو. 500 سال سے اس امت میں آدمی پیدا نہیں ہوا. آپ سب کچھ چھوڑ دیں، میرے پاس لاہور آ جائیں اور میں آپ. اور تیسرا لکھا ہے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم 3 آدمی بیٹھ کے اسلام پر لکھیں گے، کام کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دنیا میں اب جدید اسلام کیسا مطلوب ہے اور فقہا نے اس پہ کیا کیا کام کیا. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس موضوع پر قلم اٹھایا کہ تاج محل کس نے بنایا تھا. اور انہوں نے لاہور کے ایک خاندان کا لکھا کہ یہ لوگ گئے تھے تاج محل بنانے کے لیے، اور انہوں نے اس کی پوری تحقیق لکھی. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اسپین کو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ جا کر دیکھ نہ لے کہ مسلمان کرتے آخر کیا ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنے بڑے عجائبات. ایک جگہ ہے بجایا اس کا نام ہے، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگی. جیسے کرتبہ تھا تو کارڈوبا بن گیا، اور اسی طرح بہت سے نام بدل گئے. ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے نماز میں جب سلام پھیرا تو مجھ سے ایک آدمی ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس چیز کے متعلق سوچ رہے تھے، اس کا جواب یہ ہے. بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. میرا نام موسیٰ ہے، غالباً موسیٰ ہی نام. میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں کرتبہ سے آیا ہوں، کئی 100 میل کے فاصلے. تو میں نے کہا اب کب چلے؟ میں تو ابھی سوچ رہا تھا.
انہوں نے کہا مغرب کی نماز میں نے تمہارے شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پڑھی وہاں. تو سلام پھیر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا مرید ہے، اس سوال کا جواب اسے چاہیے تو اسے جواب دے کے آ جاؤ. تو میں نے فرض وہاں پڑھے تھے، سنتیں یہاں پڑھی ہیں، اور اب تمہیں میں جواب دے رہا ہوں اور میں چلتا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا آپ سفر کر لیتے ہیں؟ تو ان کا سفر کہاں کا؟ میں نے کہا یہ تو زمین کا سفر ہے کہ 300 میل کا سفر یا 400 میل کا آپ نے 1 سیکنڈ میں کر لیا، آپ اوپر بھی چلے جاتے ہیں. تو کہنے لگے اتنی زیادہ نہیں جا سکتا. میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگے 300 میل ہوا میں اوپر چلا جاتا ہوں. پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ابھی صبح کی نماز تو یہاں آپ نے پڑھی تھی، اثر کہاں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا اس پہاڑ کی چوٹی پہ. میں نے کہا یہاں آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ایک سانپ تھا، میں اس سے ملنے آیا تھا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بات بڑی آسان ہے، سمجھ میں آتی. تو ان کے اور دوست بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا ہاں بھئی ہم ایک سانپ سے ملنے آئے تھے. تو میں نے کہا وہ سانپ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ دیکھو. تو میں نے جب دیکھا تو پہاڑ جو مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، ایسے لگا یا تو میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا ہوں، یہ پہاڑ میرے پاس آ گیا، کچھ ہوا ہے ایسے. بہت بڑا سانپ تھا. تو اس سانپ کو انہوں نے کہا سلام کرو. میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا. پھر میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا کیوں ہو؟ تو اس نے کہا اللہ نے بھیجا ہے اور خدا کی بہت سی مخلوق ہے جس کی حفاظت میرے ذمے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے بڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ دیکھو. تو وہ پورے پہاڑ کے گرد لپٹ کے پھر بھی اس کی دم اس کے سر سے آگے چلی گئی تھی، اتنا بڑا سانپ. تو کہتے ہیں میں ذرا سا گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے کہا کہ تم کس کے مرید ہو؟ تو میں نے کہا ابو مدین رحمت اللہ علیہ کا. تو انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ جانتے ہیں ابو مدین کو؟ اس نے کہا اس زمین اور آسمان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی جانور ایسا نہیں جس میں اللہ نے روح رکھی اور تمہارے شیخ کو نہ جانتا. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو رزق دیتا ہے اور لاکھوں کو خدا تنگی اور مصیبت سے نکالتا ہے. وہ جو دعا امت کے لیے کرتا رہتا ہے، یہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا سمندر میں کہ اس شخص کے لیے مجھ سے مانگا کرو. یہ اب 300 میل اوپر چلے جاتے تھے، ایسے ہو جاتا تھا. اس طرح کی یہ مسئلہ کرخی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا. یہ کرخی بہت بڑے فقیہ تھے، ان پہ ذرا سا معتزلہ کا اثر تھا، مگر تعلق مع اللہ میں اور فقہ میں اپنی مثال آپ تھے. ان کے ایک مرید کہتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش آ گئی تو میں نے کرخی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بیٹھے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، رو رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے یا واہ غوثاہ یا اللہ، واہ غوثاہ اللہ، اللہ تیری مدد چاہیے، اللہ تیرے سامنے فریاد ہے. تو اتنی مرتبہ انہوں نے پڑھا کہ میں نے گننا شروع کیا تو 10,000 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی. اور پھر کہا کہ استغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے تو میں سمجھا کہ اب ان کے دل کو اطمینان ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کر لیا ہے کہ اب دعا مانگو. کرخی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا، اور یہ بات نقل کی ہے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں. ذہبی بہت بڑے ناقد ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، بالکل کس کے انسانوں کو رکھتے ہیں بشرطے کہ وہ آدمی ان کے مزاج پر پورا اترے، اور جو ان کے مزاج پہ پورا نہ اترے اس کو بھی لکھ دیتے ہیں. خیر یہ بھی ایک قصہ ہے. تو کرخی رحمت اللہ کے حالات میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ پانی پہ چلتے ہیں؟ تو
تو انہوں نے کہا یہ تو بات میرا خیال ہے نہیں ہے، البتہ جب میں دجلہ کو اس دریا کو عبور کرنے کا سوچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سرا اس سرے سے ملا دیتے ہیں، تو میں پہلا قدم یہاں رکھ کے دوسرا قدم ادھر رکھتا ہوں تو بس پار ہو جاتا۔ یہ چیزیں ہیں جو ٹائم ٹریولنگ ہے، وقت میں سفر کرنا۔ یہ ممکن ہے یا نہیں، بات تو یہ، اور یہ چیزیں ہیں دنیا پہ سفر کرنا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کبھی اس بات کا کھوج لگ جائے کہ ایک آدمی زمانے میں سفر کر سکتا ہے اور ایک آدمی زمین پر بغیر ان اسباب کے سفر کر سکتا ہے، تو پھر یہ ساری باتیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ اور زمانے میں سفر کرنا یہ ممکن ہے۔ لگے ہوئے ہیں سائنٹسٹ، کام کر رہے ہیں، شاید کوئی وقت آئے اور زمانے کا کوئی راز ان پر کھلے کہ ٹائم ہے کیا، اور ممکن ہے وہ بھی سفر کریں۔ لیکن وہ جو آیا ہے نا دجال کے متعلق، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن میں وہ پوری زمین گھوم جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے زمانے میں 6 مہینے کا دن اور رات ہو جائے گی، یا اتنی طویل رات ہو جائے گی، یا اتنی طویل دن ہو جائے گا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اندازہ کر کے پڑھتے ہیں۔ صاحب فتح القدیر نے اس سے استدلال کیا ہے، اور ان تک جب یہ بات پہنچی کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر 6 مہینے دن اور رات رہتا ہے، تو انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا 6 مہینے میں رات ہے یا دن ہے، بس اندازہ کرو کہ نماز کتنے گھنٹے کے بعد ہو سکتی ہے۔ مثلا ہے تو رات ہی، لیکن عشاء کی نماز ہم 10 گھنٹے بعد پڑھیں گے، سو گئے، 10 گھنٹے بعد اٹھے اور عشاء کی نماز پڑھ لی، اب ہے رات ہی، عشاء کے بعد فجر کتنے گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے، اس طرح پڑھ لیں گے، ظہر کتنے گھنٹے بعد ہونی چاہیے۔ وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ایسا ہو جائے گا اور دجال اتنے دن دنیا میں رہے گا، اور ایک دن اس زمانے میں ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایسے اور ایسے۔ اس پہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے واللہ عالم، لیکن اساتذہ یہ فرماتے تھے کہ یہ دلیل ہے اس کی کہ دجال وقت میں بھی آ کر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا، تصرف کرے گا۔ ہم نے اساتذہ سے بات سنی تھی، اور وہ چونکہ پڑھے ہوئے تھے ہمارے اساتذہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے، تو وہ حضرت شاہ صاحب کا حوالہ دیتے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے پڑھے ہوئے تھے، ان کا بھی حوالہ دیتے تھے، اور ان سب کی سند جا کر گنگوئی رحمۃ اللہ سے مل جاتی ہے۔ تو حضرت بھی فرماتے تھے کہ دجال کے زمانے میں ٹائم کا مسئلہ کچھ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ کچھ چیز کرے گا، اور اس حد تک ہو جائے گی چیز کہ زندگی اور موت یہ بظاہر دجال کے قبضے میں کچھ چیزیں آ جائیں گی۔ اس کا ہلکا سا نمونہ اگر دیکھنا ہو، بالکل معمولی چیز، جیسے ایک تنا ور درخت، بڑے سے بڑا تصور کریں تو اس کا بیج جب پھوٹتا ہے یہ سمجھ لیں شاید بیج پھوٹا ہو، لیکن ایسے ہی خیال آتا ہے، ضروری نہیں آپ اس بات کو مانیں۔ اسرائیل میں انہوں نے مرغی بنانی شروع کی ہے، ایسی مرغی جس سے نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں، نہ کوئی آنتے نہ کچھ اور چیز۔ مرغی کے گوشت کو انہوں نے کہا کہ اس میں چیزیں کیا کیا ہیں، اس میں مثلا پروٹین ہے، اس میں مثلا نمکیات ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، ان سب چیزوں کو جمع کر کے وہاں سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کرنا شروع ہوئے ہیں، اور انہوں نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو مزید ترقی دیں، ہوتے ہوتے یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے نا، خالص گوشت کے مرغی جتنا ہو جائے، تو دنیا میں ہم یہ بھیجیں اندر، نہ مرغیاں رکھنے کی زحمت، نہ ذبح کی زحمت، نہ کوئی اور تکلیف، نہ مرغیوں کی گندگی، نہ کچھ، بس مرغی کا گوشت اتنا بڑا لوتھڑا بن رہا ہے، 2 کلو کا 1 کلو کا، دنیا میں یہ گوشت چل جائے گا اور بس یہ ہو جائے گا۔
اب وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں اور کسی حد تک وہ کامیاب ہو بھی رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی نوبل پرائز جیتنے والے ہیں اس وقت اسرائیل میں غالباً 70 یا 100 سے زیادہ تو وہاں بیٹھے ہیں۔ اور یہودیوں کے لیے، پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ان میں سے ایک ایک دماغ، تو وہ کیوں نہ ان کی حفاظت کریں بھی؟ انہیں تو کرنی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایسے کیوں نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں وہ کیوں ہیں، لہذا انہیں مارو۔ انہیں تو تم مارو گے یا نہیں مارو گے، تم اپنے متعلق بھی تو سوچو۔ دنیا میں غالباً 500 یونیورسٹی جو ٹاپ کلاس کی ہیں، ان کی فہرست اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی تو سب انہیں کی۔ تو اسرائیل نے تو حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ ان کے لوگ ہیں، انہوں نے محنت کی ہے۔ اب ایک سائنسدان تھا، اس نے محنت کر کے جو کچھ بھی کیا اس نے بنا دیا ایٹم بم، اب پوری دنیا بھگتتی رہے اسے۔ اس طرح کے کئی دماغ جہاں جمع ہو گئے ہیں، اب وہ دماغ ایسے ہیں جو اس قوم کا سرمایہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہونے دینا، ان کو بچا کر رکھنا۔ ایک بات شاید پہلے بھی عرض کی ہو، پھر کہتے ہیں ہم کہ انگلینڈ میں ایک مرتبہ، کئی مرتبہ رہنے کا اتفاق ہوا، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہاں جس جگہ رہتے تھے روڈ وہاں کی بننی تھی تو کئی میل لمبی، تو نوٹس آ گیا 1 مہینہ پہلے کہ اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ روڈ دوبارہ اس پہ کارپیٹنگ کی جائے گی۔ پھر اگلے دن نوٹس، پھر اگلے دن، تو دیکھ دیکھ کے پتا چل گیا کہ ہونا تو ہے ہی۔ مہینے بعد جب نکلے گھر سے تو وہ ٹھیک تھا، روڈ کام شروع تھا۔ شام کو جب برٹش لائبریری سے واپس آئے تو وہ بالکل بنا ہوا تھا، تیار۔ تو پتا چلا ایک دن میں اتنی بڑی روڈ پہ انہوں نے کارپیٹنگ کر دی۔ دوسری جگہ ٹھہرنا ہوا تو وہاں پر تھوڑا سا کام کرتے تھے روڈ کا، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ دن کو کرتے تھے 1:30-2 بجے سے لے کے 3 ساڑھے 3 تک، بس ایسے پھر چلے جاتے تھے۔ تو جو وہاں ہیڈ تھا اس سے میں نے پوچھا ایک دن، میں نے کہا صاحب وہاں رہتے تھے تو وہ روڈ ایک دن میں بن گیا اور آپ اتنے دن میں یہاں بناتے ہیں، یہ کیوں؟ تو اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ جو گھر ہے نا اس میں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے، اور وہ سائنٹسٹ گورنمنٹ نے اس کو لکھا کہ ہم آپ کے گھر کے سامنے کی روڈ بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ یہ گھر کی روڈ بنا سکتے ہیں، لیکن میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں اور دن کو 2 گھنٹے کے لیے جب میں ٹہلنے جاتا ہوں، مارکیٹ جاتا ہوں، تو اس وقت آپ یہ بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ بنائیں۔ تو گورنمنٹ نے پابند کیا کہ ایسے نہ ہو کہ کسی وقت شور ہو اور ان کو دماغی طور پر تکلیف پہنچے، کیونکہ وہ اپنے پروجیکٹ میں مصروف ہیں، تو دماغی سکون بہت ضروری ہے، اس لیے وہاں بالکل ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اس وجہ سے مجبور ہیں، صرف اتنے گھنٹے بنا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کام نہیں کر سکتے۔ یہ دماغ کی قدر ہے کہ اگر کوئی آدمی سوچنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، تو ہم اسے ضائع تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جتنی بھی ترقیات ہیں، یہ بات ہے زمانے کی کہ زمانے میں سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں زمانے میں سفر ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی اگر اللہ چاہے تو اسے آج سے 1000 سال پہلے لے جائے اور اللہ تعالیٰ اسے بتائے کہ آج سے 1000 سال پہلے 400 ہجری میں، 430 ہجری میں یہ بزرگ زندہ ہے۔ اچھا آج سے 800 سال پہلے چلے جاؤ اور یہ غزالی بیٹھے ہیں، مل لو تم ان سے جا کے۔ آج سے 1200 سال پہلے چلے جاؤ، یہ امام بخاری بیٹھے ہیں۔ آج سے 1400 سال بھی چلے جاؤ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ یہ زمانے میں سفر کر کے کوئی ماضی میں چلا جائے یہ ممکن ہے، اور مستقبل میں چلا جائے یہ بھی ممکن ہے۔ مثلا اب 1430 ہے، ایک آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ 1500 میں کیا ہوگا، تو ممکن ہے خدا اسے چاہے تو 1500 میں لے جائے اور دکھا دے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہی ہے نا ٹائم ٹریولنگ، اور اس کا تجربہ ہر آدمی کو ہوتا ہے، مگر ہم سوچتے نہیں۔ ہر آدمی کو ہوتا ہے
والد کو ان کے انتقال کے 20 سال بعد دیکھتا ہے کہ آج والد صاحب آئے تھے، آج نانا آئے تھے، آج دادا آئے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 50 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، تو یہ سفر میں ہلکا سا تجربہ ہے خواب کا کہ تم اتنا پیچھے جا کر ان سے مل رہے ہو۔ آدمی کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ پرانا گھر میں نے دیکھا، اس میں والد بھی تھے اور میری بھی یہ حالت نہیں تھی، ایسا میں جوان تھا، میں نے خواب ان کے دیکھا، تو وہ اتنے ٹائم میں پیچھے لے جا کر بس ایک ہلکی سی ایک جھلک ہے جو خواب میں آتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے امتیوں کو دیکھا جہنم میں یہ عذاب تھا، یہ عذاب تھا، یہ عذاب تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتی تو آئے بعد میں۔ ایک آدمی نے سود کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال پہلے اسے دیکھا تھا وہ جہنم میں چل رہا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس کو ابن عربی رحمۃ اللہ نے حل کیا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ادھر سے ٹائم کو اٹھایا، اور قیامت والا دن جو تھا خدا نے سفر کرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیج دیا کہ یہ ہے جی آپ کی امت کے ساتھ ہو رہا۔ تو انہوں نے فرض کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے 2000 سال بعد قیامت آتی ہے، تو 2000 سال بعد لے جا کر کھڑا کر دیا کہ یہ دیکھ لیں آپ کی امتی یہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم سے نہ گزرے، گزرو گے، اس سے جاؤ گے، اور تیرے رب کا یہ پکا وعدہ ہے، اس نے طے کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جہنم، انہوں نے کہا ہاں ایسے ہو جائے گا کہ جتنے جنتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم سے گزار دے گا، وہ گزریں گے لیکن اس پہ جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہوگا، بس خدا گزار دے گا کہ دیکھو یہ بھی ایک منظر ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سارے گزر جائیں گے، دیکھیں گے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی پھر جہنم کی آگ اثر نہیں، ارے بھائی اندر فرشتے بھی تو ہوں گے نا، ان فرشتوں میں بھی تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دے گا، تو ٹائم کی ٹریولنگ کے ٹائم میں کوئی آدمی سفر کر لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ ابن عربی نے بھی لکھا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ایک میدان میں اسپین میں کہ اتنا صاف میدان اور اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے تیاری کی گئی ہو۔ تو میں نے دیکھا لوگ آنا شروع ہوئے، اتنے لوگ آئے کہ میں انہیں دیکھ دیکھ کے حیران تھا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے نا دنیا میں اللہ نے بھیجے تھے، یہ سب کی روحیں آئیں۔ تو میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا، بہت روشن چہرہ، بہت چمکدار اور اتنے اونچے کر کے، تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو ان کا میں ہود ہوں علیہ السلام۔ تو میں نے پوچھا کون، ان کا قوم عاد میں جو نبی آیا تھا۔ میں نے کہا آپ حضرات کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ جو بزرگ ہیں نا وہ بیمار ہو گئے ہیں، اور وہ ہم سب کو اتنے اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے کہ ہم سب نے کہا چلو جا کر ان کی عیادت کرتے ہیں، تو ہم سب ان کا حال پوچھنے آئے۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا بس اب ان کا دن آ گیا، ختم ہو جائیں گے۔ تو 2-4 دن کے بعد، یہ کچھ وقفے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جو اتنے آئے نا اب لے کے ہی نہیں جائیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ایسی دنیا ہے جو بظاہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا وجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زوجین خرچ کرے گا، ابن حبان میں آئی ہے یہ روایت اور بالکل صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ اگر اس کی زوجین کے خرچ کو اللہ نے قبول فرما دیا تو جنت کے دروازے اسے آواز دیں گے کہ تو مجھ سے آ جا۔ زوجین کا مطلب جس سے آپ کہتے ہیں جفت، 1 3 5 7 یہ تو طاق ہو گیا نا، آڈ ہو گیا، اور ایک ہے جفت 2 4 6 8،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زوجین یعنی دو چیزیں خرچ کی، مثلا خیرات کرتی تھی 1 کلو 2 کلو دے دیے، کسی کو 1 چادر دینی 2 چادریں دے دی، کسی کو 1 پنکھا لے کے دینا تھا 2 دے دیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح خرچ کرے گا زندگی میں، اللہ تعالیٰ اگر قبول ہو جائے گا جب، تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا کہ جنت کے دروازے سے پکاریں گے کہ آؤ. اب جنت کا دروازہ کیسے پکارے گا؟ اس میں فرشتے ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ کہ خود دروازہ پکارے یہ بھی ممکن ہے. یہ چیزیں اب عقل سے بالا ہوتی ہیں، لیکن ان کا وجود ہے. حدیث پوری عرض کر دیں، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو وقر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، ان کے مفہوم یہ تھا کہ ایک دروازے کی پکار کو چھوڑ کے جب آدمی آگے چل پڑے گا تو وہ پھر اس دروازے سے پکارنے والے ناراض نہیں ہوں گے. ایسی بات آئی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقر رضی اللہ عنہ سے کہ ایسے نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کوئی رنجش اور تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا وقر تمہارے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ تم ایسے شخص ہو جس جنت کے 8 دروازے دعوت دیں گے کہ تم ہم سے داخل ہو. جنت کا دروازہ فخر محسوس کرے گا کہ اس دروازے سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوں گے، جس بھی دروازے سے. یہ بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے. میں احادیث کے ساتھ اس لیے ان صوفیہ کی واردات کو ملاتا ہوں کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے نا کہ یہ تصوف ایک بدعت ہے اور ایسے شروع ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان مشاہدات کی تصدیق اگر حدیث سے ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں اس سے تصدیق ہو جائے، باوجود کہ یہ صوفیہ ان احادیث کو نہیں جانتے تھے. وجہ اس کی کہ کتابیں اب چھپ چھپ کے آ رہی ہیں نا، یہ ساری کتابیں ان کے زمانے میں تھوڑی ہی تھی، ہندوستان میں تھوڑی تھی. ہندوستان میں تو صحیح بخاری ہی ایک مدت کے بعد آئی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میں نے جنت کو دیکھا، وہاں جنت مملوء از نور صدیق اکبر. جو جنت مجھے دکھائی گئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نور سے رچی بھری ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی جنت. اتنا نور تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہ جنت جگمگا رہی تھی. جنت بھی تو کئی ہیں، فرمایا جو جنت مجھے دکھائی گئی وہ جگمگا رہی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نور سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دروازے جس آدمی کو پکاریں گے، یعنی فخر محسوس کریں گے کہ بکر رضی اللہ عنہ اس سے داخل ہوں، فرمایا تم ہی ہو. اور بکر رضی اللہ عنہ خود 2 میں سے دوسرے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سوچو، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا. خدا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الگ نہیں کیا، 2 میں سے دوسرا، یعنی اسی میں جمع فرما دی. اسی لیے وہ کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ نیکیوں کا تبادلہ کر لیں اور 1 دن اور 1 رات مجھے اپنی زندگی کی دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات اتنی بڑی نیکی کر دیتے ہیں کہ پھر چھوٹے موٹے جتنے بھی ہوتے ہیں نا لوگ یہ ساری زندگی بھی لگا دیں تو وہ اس فلائٹ تک نہیں پہنچ سکتے. وہ تو 1 گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتا ہے، 8 گھنٹے میں لندن پہنچ جاتا ہے، اور یہ بیچارہ پیدل چلتا رہے ساری زندگی بھی تو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے بڑے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسی نیکی اس کی ہو تو پھر کیا ہوگا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب تقسیم ہوئی، یہ لکھا بھی ہے گاندھی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ وہاں ملے گا، اندرا نے لکھا، اندرا کی کتاب ہے نا ٹروتھ، اس میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تھوڑا سا ذکر اندرا نے کیا. تو اندرا نے لکھا ہے کہ ہم بالکل ینگ لڑکے اور لڑکیاں سارا دن کام کرتے تھے دلی میں کانگریس کی وجہ سے، تو نہرو کی بیٹی تھی، تو ہم سارا دن اس پہ کام کرتے تھے کہ کسی طرح کے فسادات میں خون نہ بہے. اور جب شام کو آتے تھے ہم گاندھی کے پاس تو گاندھی جی سے ہم کہتے تھے کہ اتنے مسلمان آج فلاں جگہ پہ مارے گئے،
اتنا خون بہ گیا، اتنا کچھ ہو گیا، تو گاندھی نے ایک دن سخت میں ڈانٹا اور اس نے کہا تم امن قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہو، تم جب آتے ہو آگے مجھے یہی کہتے ہو کہ مسلمان مارے گئے، مسلمان اتنے شہید ہو گئے، مسلمان ختم ہو گئے، ہندو کیوں نہیں مرتے، ہندو کیوں نہیں آگ میں جلتے، مسلمان ہی کیوں بیچارے مارے جا رہے۔ تو اتنا ڈانٹا کہ اس نے کہا تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ تو اندرا کہتی ہے میں چپ ہو گئی اس پہ، کیونکہ بڑے تھے گاندھی۔ تو اس نے کہا کہ صرف ایک آدمی پر مجھے اعتبار ہے، وہ اگر بات کرے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، مبالغہ نہیں کرے گا، اور مولانا حفیظ الرحمان سیوہار بھی، انہیں ڈھونڈو۔ مولانا آ کے جو دلی کے حالات بتائیں گے بالکل سچ بولیں گے، میں تم لوگوں کو نہیں مانتا۔ مولانا حفیظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور تقریر ہوئی، انہوں نے بڑا کام کیا، بہت کام کیا مسلمانوں کو بچانے میں۔ ہندوستان وہ چاہتے تھے تقسیم نہ ہو، ان کا موقف یہ تھا، صحیح تھا غلط تھا، اب ہم کیا اس پہ بحث کریں، لیکن ان کا موقف یہ تھا، اور وہ کہتے تھے مسلمانوں کو ہندوستان میں روکو۔ مسلمان گاڑیاں، اس زمانے میں گاڑی بڑی قیمتی چیز تھی، اور اپنی املاک جائیداد کیا کیا چیزیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب کہتے تھے کاش مسلمان جاتے ہوئے یہ کہہ جائیں ہم سے کہ آپ لے لیں تو ہمارے لیے یہ گاڑی لینا جائز ہو جائے، ہم اسے بیچ لیں اور ہندوستان کے غریبوں پہ خرچ کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، بڑی محنت کی مولانا نہرو نے ایک دن اسمبلی میں یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کی آزادی میں ہندوؤں کی قربانی ہے۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے جو کھڑے ہو کے تقریر کی تو انہوں نے کہا وہاں حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، انہوں نے نام لے لے کے گنا، اور اتنی زبردست انہوں نے جھاڑ پلائی کہ اگلے دن بالکل بھری اسمبلی میں پرائم منسٹر نے آ کے معافی مانگی نہرو، اور اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں مولانا، میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے کام کیے، ان کی کاموں کا کیا ذکر کریں، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ایک دن وہ ملنے آئے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش تھے ان کے کاموں سے، یہ ایسی شخصیت تھی جس سے نہرو ملنے کی تمنا کرتا رہا، اور بڑے بڑے ہندوستان کے لوگ۔ حضرت نے فرمایا ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، ہمیں حکمرانوں سے مل کے مسلمانوں کے لیے جو ہم نے کام کیے ہیں اس کا اجر ان لوگوں سے نہیں لینا، حکمرانوں سے اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو فرماتے تھے مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مولانا حفیظ الرحمان سیوہاروی ہمارے شہر سے ملنے آئے عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور فرمایا میری زندگی کی تمام عبادتیں، مراقبے، ذکر، مجاہدہ حفظ الرحمان تمہاری ایک تقریر پہ قربان۔ فرمایا میرے ساتھ سودا کر لو، یہ جو مسلمانوں کی خدمت تم نے کی نا 47 میں، ساری میری زندگی کی عبادتیں مجاہدے تم لے لو، یہ ایک دن مجھے دے دو جو دلی میں تم نے گزارا۔ اس لیے بڑے لوگ کبھی اتنی بڑی نیکی کر جاتے ہیں کہ باقی چھوٹے موٹوں کو کیا بتایا کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ یہ چیز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی وہ رات، اور جس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جہاد زکات نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایک دن اور ایک رات ابوبکر مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی دے دیں، اتنی عظمت تھی۔ اسی لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرمایا جو جنت میں نے دیکھی ہما جنت مملو باز نور صدیق برس، ساری جنت جگمگا رہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نور سے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں زمانہ اس میں ٹریولنگ کرائی، سفر کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 1000 سال 2000 سال بعد یہ دیکھیں آپ کی امت کیا کر رہی ہے۔ اسی طرح پیچھے بھی سفر ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی آیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے فلا تکن فی مریۃ، اور آپ کبھی شک نہ کیجیے گا وہ ملاقات جو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معراج میں ملاقات ہوئی تھی. وہ قدیم زمانے کی شخصیت ہیں. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ملاقات ہوئی یا یہ کہ واقعی کسی اور طریقے سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن زمانے میں یوں سفر ہوتا ہے. یہی چیزیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو آگے چل کے بیان کرتے ہیں، یہ سمجھنی ذرا سی دشوار ہیں، لیکن موضوع یہی تھا کہ اس پر بات کر لیجیے. بس